ایک وصیت لکھ دی، اب رشتہ داروں میں آپس میں ظاہر سی بات ہے رشتہ داری ہوں گے، جن کو محروم کیا ہے وہ بھی اور جن کو دیا ہے وہ بھی، اب جب حق لینے جاتے ہیں تو آرام سے تو مل نہیں رہا، جب وہ کورٹ کچہری تھانہ یہ وہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو کچھ ایسی نصیحت، کچھ ایسا کہ خوف خدا کریں اور اخلاقی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جو ہے وہ دیں۔ KPK سے ایک خبر آئی ہے کہ جناب 6 قتل ہو گئے ہیں اور جائیداد کا مسئلہ تھا، اندازہ لگا۔ تو زر، زمین اور زن، جی، یہ 3 ایسے چیزیں ہیں کہ جس پہ قتل و قتال ہمارے معاشرے کی ایک جہالت کا حصہ ہے۔ دیکھیے 2 چیزوں کو بیلنس کرنا ہوگا۔ ٹھیک۔ پہلی چیز ہے ہوس، کہ جب بندے کی ہوس جو ہے نا وہ دماغ میں چڑھ جائے تو ڈاکو یہ نہیں سوچتا میں کیا کر رہا ہوں، لٹیرا یہ نہیں سوچتا میں کیا کر رہا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو شریفانہ لبادے میں ہے، جب اس کے ذہن پر بھی ہوس چڑھ جاتی ہے، مال کی لالچ قرار پکڑ جاتی ہے، تو پھر وہ صحیح غلط کی پہچان کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر خوف خدا رہے، حقوق کی پاسداری کا احساس رہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ بات وہ جانتا ہو، تو لالچ سے کمی آتی ہے۔ جب بندہ پتہ چلتا ہے کہ جی حق ہے، شریعت نے دیا ہے، ملنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم ایک پروگرام میں تھے پنجاب میں، جی اور وہاں ہم نے یہ بیان کیا کہ نہیں بچیوں کا تو حصہ نہیں کم کر سکتے۔ جی، تو اس مجمع کے لیے بڑی اجنبی سی بات ہو رہی تھی۔ تو ایک طرف ہوس ہوتی ہے، دوسری طرف کیا ہوتا ہے، ٹرینڈ کیا ہے، رواج کیا ہے، لوگوں کے مزاج میں کیا چیز شامل ہو گئی ہے۔ تو اس مزاج کے اندر اگر غلط بات شامل ہو گئی ہے تو جناب آپ کو اس غلط بات کو بھی اپنے مزاج سے، اپنے معاشرے کے ٹرینڈ سے نکالنا ہوگا، بدلنا ہوگا۔ آپ کہیں کہ جی میں بدلوں ہی نہ اپنے آپ کو، تو پھر حقوق تو معطل ہو کر رہ جائیں گے۔ تو یہ جو ایک کنسیپٹ ہے لڑکیوں کے تعلق سے بالفرض، یہ زمانہ جاہلیت کا کنسیپٹ ہے، اور قرآن پاک کی جو سب سے یعنی عورتوں کے حوالے سے اس میں احکامات بیان کیے گئے، وہ جو صورت ہے اس کا نام ہی سورہ نساء ہے، اور سب سے زیادہ تفصیلی احکام وراثت کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ان کی پوری مکمل جزیات کو بیان فرمایا۔ اس لیے بیان کیا کہ اس دور کے اندر وراثت کے تعلق سے بے راہ روی تھی، حقوق پامال کیے جاتے تھے۔ تو آج بھی اگر ہم اسی دور میں رہ رہے ہوں اور ہم کہیں کہ جی ہم تو ترقی یافتہ دور میں رہتے ہیں، لیکن ہمارے رسم و رواج وہی ہوں جو زمانہ جاہلیت کے تھے، تو کتنی بری بات ہے۔ تو اپنے لالچ کو بھی کم کرنا ہوگا، کم سے مراد یہ ہے کہ ایک اعتدال میں لانا ہوگا، حدود کراس نہ کرے، اور اپنے مزاج جو ہے اور جو رسم و رواج جو ہیں ان کو بھی پرکھنا ہوگا کہ شریعت سے تو نہیں ٹکراتی، قیامت کے دن کوئی جواب دہ کا معاملہ تو نہیں ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو بندہ راہ راست پر آئے گا۔